نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: پس ہم دلوں میں فسق و فجور اور تقوی کا الہام کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نفس ملہمہ کا ہم نے آغاز کیا۔ پہلے کلپ میں ہم نے نفس ملہمہ کیا ہے، اس کی تعریف اور اس کی صفات کا تذکرہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان نفس ملہمہ کے نور پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام کا نور پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو خواب کس طرح سے آتے ہیں، خوابوں کے ذریعے وہ گائیڈ ہوتا ہے۔ تو خواب میں کسی کافر کو، ملحد کو، بے دین، فاسق و فاجر کو، کسی بد عقیدہ شخص کو دیکھنا نفس ملہمہ پر دلالت کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی فسق و فجور اور نیکی کا جو کام ہے، تقوی کا، وہ اس سے الگ تھلگ ہوتا ہے کہ یعنی اس طرح سے تو دور ہوتا جا رہا ہے، ایسی صفات سے جیسے کافر ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، وہ صفائی ہوتی رہتی ہے، اس کا دل اللہ کی وحدانیت کے نور میں رنگا جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈا دیکھتا ہے، بے ریش جسے کہتے ہیں، لنگڑا دیکھتا ہے، عیب والا بندہ دیکھتا ہے، بہرا، گونگا، سبھی عیب والے ہوتے ہیں۔ مست مدہوش نشئی دیکھتا ہے، ہیجڑا دیکھتا ہے، جس کی ادائیں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ نہ عورتوں کی ہوتی ہیں نہ مردوں کی ہوتی ہیں۔ تو غلام یا آزاد شدہ غلام دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری نفس ملہمہ کی شکلیں ہیں۔ اس پہ انسان سمجھے کہ ٹھیک ہے، میں نفس ملہمہ پر ہوں، حق اور باطل الگ الگ اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے کر رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو وہ تقوی کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سپاہی، جاسوس، جوا باز، پہلوان، مسخرہ چوکیدار یا عورتوں کا دیکھتا ہے، تو یہ اسی کی دلالت ہے۔ تو قصہ گو دیکھتا ہے، خواب میں قصے سنا رہا ہے، قصاب دیکھتا ہے، دلال دیکھتا ہے، پراپرٹی ڈیلرز جو آج چونکہ یہ ان کا نام بدل گیا ہے، وہ دیکھتا ہے، چور، بہانہ ساز، یہ سب فسق و فجور والے ہیں نا، باطل ہیں یہ۔ تو وہ دیکھتا ہے تو ان کو الگ الگ یہ ہوتے جاتے ہیں اس کے دل سے۔ اسی طرح بھینگا، اندھا جیسے بات کی ہے عیب والا، تو مریض دیکھتا ہے سخت قسم کا، جیسے ٹی بی کا مریض ہے، اس طرح دیکھتا ہے۔ بندر وغیرہ اونچی حرکتیں کرتے ہوا دیکھتا ہے، باطل فسق و فجور والی حرکتیں کرتا دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں اگر اس کو خواب میں نظر آتی ہیں اس طرح کے لوگوں کی، تو سمجھ لیں کہ وہ نفس ملہمہ جو ہے کار فرما ہے، وہ حق کو باطل سے الگ الگ کر رہا ہے، فسق و فجور کو تقوی سے الگ ہو رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم دلوں میں الہام کرتے ہیں فسق و فجور کا اور تقوی کا۔ اب یہ اگر خواب آتے ہیں تو وہ کیا سمجھے، جیسے خواب میں کافر ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، بد عقیدہ ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو یہ دین میں نقصان کی علامت ہے۔ اللہ کریم اس کو الہام کرے ان سے بچ، وہ اس کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی بد عقیدہ کو دیکھتا ہے تو عقیدہ و مذہب میں خرابی کی دلیل ہے، وہ چیک کرے اپنے آپ کو کہ یہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی صفت تو نہیں ہے۔ اسی طرح کلین شیو دیکھتا ہے، تو شریعت پر چونکہ عمل میں یہ نقصان ہے، تو اس لیے سمجھے کہ کوئی ایسی بات شرعی جو ایسی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے وہ کرنا چاہیے اس کو، وہ کہاں ہے، وہ پھر ڈھونڈتا ہے اپنی علامت کمزوری والی ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح کوئی لنگڑے کو دیکھتا ہے، اندھے کو دیکھتا ہے، بہرے کو دیکھتا ہے، تو سمجھ لیں یہ خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو اس لیے وہ سمجھے کہ اب اس میں کہاں کہاں خرابی رہ گئی ہے۔ جب وہ تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اسے تلاش کر لیتا ہے، پھر اپنی اصلاح کرتا ہے، باطل سے بچ کر وہ تقوی کی مقام کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو جیسے داڑھی منڈے شخص کو دیکھتا ہے تو یہ شرعی احکامات کی چونکہ تعمیل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے، پھر اس سے اللہ کریم اسے اسی الہام کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ تو جو لوگ شریعت کی بات نہیں سنتے اور اس پر کان نہیں دھرتے، تو بہرے گونگے کا دیکھنا جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ گونگے کا دیکھنا
سچی بات نہ کہنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب تو بات ہوتی ہے جھوٹ تو سچی بات بتاتا نہیں ہے۔ اسی طرح غلام کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے وہ جس کی بات بھی کرتا ہے عیب اور برائی سے کرتا ہے، کیونکہ غلام کے سامنے جو بھی بات کی جائے وہ اس کا جواب نہیں دیتا تو سمجھ لیں کہ یہ اس میں عیب ہے، یعنی اس کے الٹ وہ سمجھے تو لوگوں کو اچھائی وہ بیان نہیں کرتا، برائی سن لیتا ہے، برائی اچھی بات نہیں بتاتا۔ اسی طرح جاسوس کو دیکھتا ہے تو تارک سنت ہونے کی علامت ہے، مست و مدہوش کو دیکھتا ہے تو یہ عشق مجازی پر دلالت کرتا ہے، پاکیزہ عشق مجازی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، صحابہ سے ہے، شہداء سے ہے، وہ تو درست ہے، لیکن وہ جو سفلی ہے، گھٹیا ہے، جو عشق جو ہے، جو عاشق مشوقی جو کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والی، تو وہ سمجھیں کہ وہ بھی اس میں ابری ہوئی ہیں، اس کو وہ پھر دباتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ اسی طرح پہلوان مسخرہ اور قصہ گو کو دیکھتا ہے تو یہ چونکہ قصہ گوئی میں رہتے ہیں، پہلوان ہیں، ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ ترک عبادت اس میں ہے کہ عبادات میں جو سستی کرتا ہے، حرام کاری کی طرف اشارہ ہے قصہ گو کو، یہ وہ جیسے یہ لوگ فضول قصے سناتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح چور کو دیکھتا ہے تو عبادت میں ریاکاری کی علامت ہے، تو دلال کو دیکھتا ہے تو یہ بری نظر کی علامت ہے، جیسے پراپرٹی ڈیلرز یہ وہ لوگوں کی جائیداد پہ نظر رکھتے ہوتے ہیں، تو بہرحال اچھا پروفیشن تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کی اچھائی ہے، برائیوں سے بچ جائے تو اچھا ہے، خود انویسٹمنٹ کرے اس کو پھر جتنی مرضی قیمت پر بیچے تو درست ہے۔ کمیشن مارنا، جھوٹ بولنا یہ برائیوں کی دلالت کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ تم یہ غلط کام کرتے ہو، دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پھر ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح قصاب کا دیکھنا دل کی سیاہی پر دلالت کرتا ہے، جیسے قصاب کو رحم نہیں آتا جانور پر، تو دل کی سیاہی پہ یہ دلالت کرتا ہے۔ اندھے اور بہنگی کا دیکھنا خود اس کی اپنی گمراہی کی طرف اشارہ ہے، حق بات اسے نظر بھی آتی ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا، تو اس طرح خود گمراہ ہو رہا ہے، تو اس مراد یہ اس سے بچ، یعنی یہ ساری برائیاں جتنی بھی دیکھتا ہے یا عیب دیکھتا ہے تو وہ مراد یہ ہوتی ہے وہ ان عیبوں کو اپنے سے دور رکھے اور تقویٰ کے راستے کو اپنائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس ہم الہام کرتے ہیں دل میں فسق و فجور کا اور تقویٰ کا، تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ ان برائیوں سے دور ہو کے تو تقویٰ کے راستے پر گامزن رہتا ہوا معرفت الہی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ آئیے اگلے وضاحت میں اس کا ذکر کیسے کرتا ہوں، ایک اہم نقطہ ہے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں اگلے کلپ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔